الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیت میں بتلایا جنت کے جو وارث ہوں گے وہ اتقیاء، اللہ جل جلالہ والوں سے ڈرنے والے متقیوں کو اللہ جنت کا وارث بنائے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت شریف ہمیں بتلایا جا رہا ہے وہ ذات گریمہ کیسی ہے جس سے ڈرا جائے، اور وہ تقوی کیا ہے جس کو تقوی کہتے ہیں، اور وہ تقوی کیسے آتا ہے۔ ایک آیت شریف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی کرو، گناہوں سے بچو۔ وہ کیسے آئے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین متقین ایک ہی چیز ہے، الصادقین کی صحبت سے، متقین کی صحبت سے آئے گا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اس کا شان نزول لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے جتنا آتے ہو، اس سے زیادہ بار بار کیوں نہیں آتے جتنا آتے ہو۔ یاد ہوگا تمہیں پچھلے سال بتایا تھا بخاری شریف کے حوالے، بخاری شریف کی شرح کے حوالے سے، جب رمضان آتا ہے نا، جب رمضان آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو کوئی حد ہی نہیں رہتی تھی۔ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو آپ کی سخاوت کی کوئی حد ہی نہیں رہتی تھی۔ اس پر لکھا ہے بھائی نیک کی صحبت چاہے مرتبے میں کم ہو، سبحان اللہ، نیک کی صحبت چاہے وہ مرتبے میں کم ہو، سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ چھوٹا ہے، لیکن اس نیک کی صحبت بھی اللہ اکبر کیا اثر لاتی ہے کہ سخاوت کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اچھی صحبت اثر لاتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں جو نمازی بناؤں امام صاحب کے پاس بیٹھ کے بناؤں۔ میں نے امام صاحب کے پاس بیٹھنا شروع، میں بھی نمازی بن گیا، سبحان اللہ۔ بیٹھے تھے اس نیت سے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں نمازی نہیں تھا، ایک آدمی نمازی تھا، حقہ پیتا تھا، میں اپنے گھر سے تمباکو حقہ لے کر ان کے پاس جاتا تھا تاکہ میری غرض یہ نہ رہے حقہ پینے کی، میری غرض یہ ان کے پاس بیٹھ کر نمازی بن جاؤں، میں بھی نمازی بن گیا۔ کس کے پاس؟ حقے والے یہ کہ میں بھی نمازی بن گیا، سبحان اللہ ہے۔
میں نمازی نہیں تھا، وہ نمازی تھا، اگرچہ ہوکا پیتا تھا لیکن نمازی تھا، اجی میں بھی اس کے پاس بیٹھ کر نمازی بن گیا. دیکھا؟ تو چاہے جس کی صحبت اختیار کی جا رہی ہے چاہے وہ مرتبے میں کم ہو تو بھی اثر آتا. دیکھا نا، نمازی چوک میں پہنچ گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ بھی چوک والا ہی بن جائے گا. بھائی اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کے اندر اثر آئے گا بھائی دوست. تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ کا ہے جی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام اللہ کا ہے ہماری طرف سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اللہ کا کلام اور ہے ہماری طرف سے. نہیں سمجھے؟ تو ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، ہمارا جو اترنا ہے وہ آپ کے رب کے حکم سے. اللہ اکبر. کس ذات گرامی سے ڈرا جائے، اندازہ لگاؤ. جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی ایجاد کے بغیر پر نہیں مار سکتے، کہیں ہل نہیں سکتے، کہیں جان نہیں سکتے. سارے فرشتوں کے سردار. اللہ اکبر. اللہ کی عظیم الشان. اللہ کیا اللہ عظیم الشان. اللہ کی شان کی عظمت دیکھو. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے، نہ کہیں آ سکتے نہ کہیں جا سکتے. اللہ اس ذات گرامی سے جو ڈرے گا وہ جنت کا وارث بنے گا. جنت کا وارث وہ بنے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کے تحت میں بیان قرآن میں لکھا ہے فرشتوں کے اندر گناہ کا خیال تک بھی نہیں آتا ہے. گناہ تو بہت دور کی بات، گناہ کا تمادہ ہے ہی نہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے. کچھ سمجھ رہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا ہے یہ جاہل ہے میں عالم ہوں. کیا بہترین دل ہو، سبحان اللہ. کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا ہے میں عالم ہوں یہ جاہل ہے، میں پیر ہوں یہ مرید ہے. کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا. کیا کیسا بڑھیا دل ہوگا، سبحان اللہ اکبر کبیرہ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرنا، بدی سے بچنا. فرما برداری کا عالم یہ ہے اللہ کے حکم کے لیے مر مٹتے ہیں، بس اللہ کے حکم کے مطابق مر مٹتے ہیں. جو حکم ہوتا ہے بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا ہے. اور گناہ سے بچنے کا عالم کیا ہے؟ گناہ تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے. تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ فرشتوں میں ڈرا کس سے جائے؟ اس ذات گرامی سے جس کی تو نافرمانی فرشتے بھی نہیں کرتے ہیں. فرشتے بھی حکم کے تابع. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. اسی کی ملک ہے، جو چیزیں پیچھے، جو چیزیں سامنے ہیں، جو چیزیں پیچھے ہیں، جو ان کے بیچ میں. جب فرشتہ چلتا ہے سامنے زمین ہوتی ہے، پیچھے آسمان ہوتا ہے. جب چڑھتا ہے فرشتہ سامنے آسمان ہوتے ہیں اور پیچھے زمین ہوتی ہے. یا تقدم و تاخر زمانی مراد لیا جائے نہیں، ماضی پیچھے ہوتا ہے، مستقبل آگے ہوتا ہے اور حال بیچ میں. سب اسی کی ملک ہے. یعنی وہ ذات گرامی ڈرنے کے قابل ہے. ایرا گیرا سے نہیں ڈرنا ہے، نہ کسی سے ڈرو، نہ دبو، نہ بکو، نہ تھکو. ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ اکبر. جو زمان کا بھی مالک ہے، جو مکان کا بھی مالک ہے، جو ہر زمان و مکان کا مالک ہے جی. ہاں، اس کو ڈرنا، وہ ذات گرامی ہے ڈرنے کے قابل، اس سے ڈر.
صحابہ کرام کا حال سنو، شیر کا تھپڑ مار کے یوں کہتے تیرے سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھا اندر میں اللہ کا ڈر تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے ساری دنیا سے ڈر ہے، جس سے ہمارا حال یہ کبھی ادھر سے ڈر، کبھی ادھر سے خطرہ، کبھی ادھر سے خطرہ، جی کبھی اس کا خطرہ، کبھی اس کا خطرہ، کبھی اس کا خطرہ، کبھی اس کا خطرہ، اور رات دن خطروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، کسی نے غیر اللہ کا ڈر، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہیں کسی سے ڈرتا۔ اندازہ لگا، شیر کا تھپڑ مار کے تیرے سے وہ ڈرے جو اللہ سے ڈرتا۔ سبحان اللہ اکبر۔ وما کان ربک نسیا، اللہ کو نسیان نہیں ہوتا ہے، اللہ بھولتے نہیں۔ جس طرح متقیوں کو دنیا میں یاد رکھا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی بھولیں گے نہیں، جنت میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کو کوئی بھول نہیں لگتی ہے، اللہ کو کوئی غفلت نہیں ہوتی ہے، اللہ کو کوئی نسیان نہیں ہوتا ہے بھائی دوستو، اللہ کوئی نسیان نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو جنت کا وارث بننے کے لیے ضروری ہے متقی بننا، متقی بننا، تقویٰ دیں۔ دیکھو فرشتوں جیسے متی فرما بردار ہو جائے، ڈرا جائے کس سے؟ اللہ سے ڈرا جائے۔ ڈرنا آئے گا کیسے؟ بھائی گھس منڈی سے گھس ملتا ہے، دال منڈی سے دال ملتی ہے، بھائی ڈر کے تقوی کی جو منڈی ہے وہاں سے تقویٰ ملے گا بھائی۔ ہر چیز کا معدن ہوتا ہے جی، اور تقوی کا معدن وعارفین کے قلوب ہوتے ہیں، عارفین کے قلوب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں تھوڑا سا زور لگائیں بھائی، ہمت کریں۔ جب غلط صحبت میں جائیں گے وہاں تو بھائی غلط اثر آئے گا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ نیکی جب نیکی اچھے ماحول میں جاؤ گے تو وہاں اچھا اثر آئے گا، نیکی کرنے کی طبیعت بڑھے گی، جیسے ابھی بتایا نا، ہاں طبیعت چلے گی، طبیعت بڑھے گی نیکی کرنے کی طرف۔ نیکی کرنا، بدی سے بچنا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا مطلب یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہے کہ آدمی کفر شرک چھوڑ دے جی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ایمان کا لانا، کفر شرک کا چھوڑنا، یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہے۔ اوامر کی بجا آوری، نواہی سے اجتناب، یہ درمیانی تقویٰ ہے۔ بس اعلیٰ درجے کا تقویٰ بن جائے، اعلیٰ درجے کا، بس غیر اللہ کا خیال بھی نکل جائے، بس اللہ ہی کی طرف نظر ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رہے۔ ہے ہی سب کچھ اللہ کے قبضے میں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک دانہ نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جو دینا چاہے سو کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کتنا بھی بڑا عہدے دار ہو، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کی نہیں چل سکتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی۔ وہ ذات گرامی ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ